درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ویسے تو جس دن بھی درود پڑھیں، جس رات بھی درود پڑھیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی لکھتے ہیں کہ جو بندہ رمضان المبارک کی پہلی رات 2 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ فتح پڑھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، پوری سورہ، اور سلام پھیرنے کے بعد 10 بار سورہ قدر پڑھے، پھر رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجے، تو اسے مرنے سے پہلے 2 میں سے ایک فضیلت نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ جو 2 انعام ہیں نا، جن دونوں میں سے کوئی ایک ملے گی، یہ دونوں ہی بڑے کمال کے ہیں۔ فرمایا یا تو اس بندے کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا، اور فرمایا دوسری کیا ہے، یا پھر دوسری فضیلت اس کو یہ ملے گی کہ وہ شب قدر کو حاصل کر لے گا۔ تو دونوں ہی سمجھ لے کمال کی فضیلتیں ہیں۔ تو رمضان کی پہلی رات انشاءاللہ یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ فتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، پوری صورت، اور جب پوری کر لے 2 رکعت تو 10 بار سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری صورت، اور اس کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ سبحان اللہ، ماہ رمضان تو کیا آتا ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے، گناہ گاروں کی بن آتی ہے۔ اللہ اس رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو درود پاک کی کیا بات ہے، نیت کر لیں انشاءاللہ، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نام حضرت پہ لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود، ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بار بار درود۔ کون جانے درود کی قیمت، کون جانے درود کی قیمت، ہے عجب در شاہوار درود۔ جو محب نبی ہے اے کافی، جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ پھر ماہ غفران، نزول قرآن، رب کے مہمان ماہ رمضان کی آمد ہے۔ کچھ ہی دن کے بعد یہ اعلان ہوگا، مبارک ہو، ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی انشاءاللہ عاشقان رمضان کے دل خوشی سے جھوم اٹھیں گے، چہروں پر تازگی آ جائے گی، مسجدوں کی رونق بڑھ جائے گی، تراویح کا سلسلہ، فرض نمازیں، کوئی نوافل کی کثرت کر رہا ہوگا، کوئی تلاوت قرآن کا فیض اٹھا رہا ہوگا، سحر و افطار کی رونقیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں رمضان مبارک کتنا عظیم مہینہ ہے؟ جی ہاں، وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے جسے حدیث پاک میں سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا۔ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اس کی پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر آخری رات تک، لاسٹ نائٹ تک وہ دروازے بند نہیں ہوں گے۔ جو اس مہینے میں ایک سجدہ کرے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں، اور ایک ہی سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں گھر۔ اب سوچیں جو نفل پڑھتے ہیں، جو پوری تراویح پڑھتے ہیں، ہر سجدے پر کیا کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے جو تراویح میں سستی کر جاتے ہیں، نوافل میں سستی کرتے ہیں۔ دل پر چوٹ کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، باقی پھر آگے چلتے ہیں، کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ماہ رمضان میں جو جتنے سجدے کرے گا اسے اتنے 1000 روپے ملیں گے، پھر بتائیں کتنے سجدے کریں گے؟ اچھا جناب، جو ماہ رمضان میں پوری تراویح پڑھے گا اسے جناب کورنگی کی ایک بڑی سوسائٹی میں ایک پلاٹ دیا جائے گا، 20 رکعت پوری پڑھے، بندہ کہ 20 کے بعد کہیں کچھ اور بھی پڑھ لیتا ہوں، ایک پورا پلاٹ مل جائے گا ہر سجدے پر۔ کراچی میں نہیں، پاکستان کے پوش ایریا میں نہیں، جنت میں سرخ یاقوت کا گھر دیا جا رہا ہے۔ تو کتنے سجدے کرنے چاہیے رمضان میں؟ وارے نیارے ہو گئے نا، اتنا آسان۔ سبحان اللہ۔ اور سنو، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ آج دنیا میں پتہ ہے ہم کسی بڑے بزرگ شخصیت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کسی عالم دین سے پیار ہوتا ہے، کسی پیر صاحب سے محبت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے جا کے یار ان سے دعا کروا لوں، میرا کام ہو جائے گا۔
اللہ کے فرشتے, اور وہ بھی کتنے 70,000 صبح سے شام تک روزہ دار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا. رمضان مبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، اللہ پاک اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ 2-3 باتیں آ گئی ہیں کہ پہلی رات بڑی امپورٹنٹ ہے. آخری رات تو ہے ہی امپورٹنٹ، وہ بعد میں بتاؤں گا، مگر چونکہ ابھی پہلی رات آنے والی ہے نا. فرسٹ نائٹ آف رمضان از ویری امپورٹنٹ. آپ نے سنا اس رات ہمیں یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. پھر فرمایا اس رات اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے گا اس پر کبھی عذاب نہیں ہوگا. اور پھر کیا فرمایا کہ پہلی رات آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ خاص رات ہے. فرمایا اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جائیں گے. کون سا وقت بڑا سینسٹیو ہے؟ جو افطار کا وقت ہے نا، یہ بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس، بڑا خوبصورت وقت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کی جائے گی. اور اس مبارک مہینے میں جتنے جمعے ہوں گے، فرمایا تب تو وارے نیارے ہو جائیں گے. جمعرات کی مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے جمعے کے غروب آفتاب تک، یہ جو 24 آورز ہیں، یہ جو دن رات ہے، فرمایا ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. اور وہ بھی کون سے؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی. گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو گئی وہ گناہگار بخشے جائیں گے. اللہ اکبر. اب سوچو یہ رمضان کیسا مہینہ ہے، اس کی کتنی خوشی ہونی چاہیے، کتنی پریپریشن ہونی چاہیے. افطار کا وقت تو اتنا نازک وقت ہے کہ 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. ہم افطار میں کس کام میں لگے رہتے ہیں بھائی؟ سموسے آگے کے نہیں آئے، پکوڑے آگے کے نہیں آئے، شربت کہاں ہے، دہی بلے کہاں ہیں، فلاں چیز کہاں ہے. گھر میں ایک افراتفری مچی ہوئی ہوتی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ افطار کا وقت مانگنے کا وقت ہے، گر گڑانے کا وقت ہے، آنسو بہانے کا وقت ہے کہ مولا آج 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. ان بخشے جانے والوں میں میرا بھی نام لکھ دے. کاش سارے اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیا کرو کہ چھوڑ دے کچن کے کام، ہم بیٹھ جائے، جو ہو گیا تیار ٹھیک ہے. یہ آخری 10-15 منٹ. اور سبحان اللہ، کراچی والوں کو تو اور فائدہ یہ ہے کہ عین اسی وقت عالمی مدنی مرکز میں ایک عجب سما ہوتا ہے، ایک آنسوؤں کی برسات ہے، ایک دعاؤں کا سلسلہ ہے. ہمارا تو ٹائم بھی میچ ہوتا ہے نا. پنجاب والے یا دنیا کے دوسرے ملکوں والوں کا وہ افطار کا وقت نہیں ہوتا، ہمارا تو ایگزیکٹ افطار کا وقت وہی ہوتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ باپ بھی بیٹھا ہو، ماں بھی بیٹھی ہو، بچے بھی بیٹھے ہوں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں التجائے ہوں. اے اللہ ہمارا گھرانہ تیرے دربار میں حاضر ہے. اے اللہ افطار کا وقت ہے، 10 لاکھ بخشے جائیں گے. اس بخشے جانے والوں میں ہماری فیملی کا، ہمارے گھر بار کا نام لکھ دے. اے میرے اسلامی بھائیوں، کچھ ایسا انتظام گھر میں کریں کہ 10-15-20 منٹ پہلے اب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، اب دعاؤں میں گزاریں. افطار سے پہلے بھی دعا کریں، مگر جو خاص مقبولیت کی گھڑیاں ہیں وہ عین افطار کے بعد ہیں. افطار میں لگ جاتے ہیں ہم، کوئی کھجور کھا لی، پانی پی لیا، دوبارہ ہاتھ اٹھائیں، دوبارہ مانگیں. یہ وقت ہے مانگنے کا، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان لمحات کو پراپر انداز میں، صحیح انداز میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. اپنے دل میں خوشی داخل کیجئے، پریپریشن کیجئے، تیاری کیجئے. آپ کے گھر پہ جیسا مہمان آتا ہے آپ ویسی تیاری کرتے ہیں نا. کوئی دور کا مہمان، نارمل مہمان، آپ نارمل سی تیاری کرتے ہیں. اسپیشل مہمان، آپ اسپیشل تیاری کرتے ہیں. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے کے لیے انتظار ہوتا ہے، یقین نہیں آتا وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں. بندہ گھر بھی سجاتا ہے، صفائی بھی کرتا ہے، خوشبو بھی لگاتا ہے، اچھے اچھے کھانے بناتا ہے. مہمان کی تیاری ہے نا. تو رمضان یہ رب کی طرف سے ہمارے لیے مہمان آ رہا ہے، ہماری بخشش کروانے آ رہا ہے. ہمیں اپنے آپ کو سجانا ہے، اپنے کردار کو سجانا ہے. اپنی صحت کا بھی اس لیے خیال رکھو کہ میں اب ایسے الٹے سیدھے کھانے نہ کھاؤں رمضان سے پہلے. پتہ ہے جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو دولہے کو لوگ کہتے ہیں بھائی ذرا خیال رکھنا، شادی والے دن ہی بیمار مت ہو جانا. 1 ہفتہ پہلے سے احتیاط کرواتے ہیں، زیادہ سفر نہیں کرواتے، زیادہ تھکن والا کام نہیں کرواتے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ رمضان سے پہلے ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، تھوڑا سا ریسٹ کریں. مجھے روزے رکھنے ہیں، مجھے انشاءاللہ تراویاں پڑھنی ہیں. اپنے کام کاج کو موڈیفائی کریں. آپ بہت بیزی رہتے ہیں کاروبار میں، نوکری میں، تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ میرا کچھ کام کم ہو جائے تاکہ میں روزے رکھ سکوں، میں عبادت کر سکوں. ساری زندگی پڑی ہے کام کرنے کے لیے. لیکن عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت 2 قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ہوں گے کچھ نیک لوگ جو انشاءاللہ عبادت کی تیاریاں، تلاوت کی تیاریاں، خوب روزے، تراویح اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو اس وقت اسٹاک جمع کر رہے ہوں گے، کاروبار کیسے چمکانا ہے، کون سی آئٹم کا ریٹ بڑھ جائے گا. وہ کاروباری لوگ پیسے کمانے کی تیاری کر رہے ہوں گے.
कुछ घर वाले वो होंगे जो ये सोच रहे होंगे भाई रमज़ान में पकाना क्या है, खाना क्या है, कौन सी आइटम लेनी है। रमज़ान खाने पीने के लिए नहीं आता। अच्छा वैसे बड़ी अजीब बात है, ज़रा सोचें आप कि माह रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं, लॉजिकली तो समझ ये आता है कि हमारा वज़न थोड़ा कम हो जाना चाहिए, हम थोड़े स्मार्ट हो जाएं, मगर कई लोग वो हैं जिनका रमज़ान में वज़न बढ़ जाता है। क्यों भाई? इसलिए कि सहरी में ज़्यादा खाते हैं, पूरा दिन रोज़ा रखना है, रात ज़्यादा इसलिए खाते हैं कि पूरा दिन रोज़ा रखा था, फिर 2 बार और खाते हैं कि कल फिर रोज़ा रखना है। तो आम दिनों में 2 बार खाते हैं, रमज़ान में 4-5 बार खाते हैं, और वो खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए। पूरा साल जो चीज़ नहीं खाते वो रमज़ान में खाते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, गले ख़राब हो जाते हैं। नहीं, माह रमज़ान तो कम खाने का महीना है, फ्रेश होने का महीना है। लेकिन हमारे यहाँ तो फेस्टिवल, अगर मैं कहूँ किसी को कि किसी गैर मुस्लिम को अगर रमज़ान में दौरा करा दिया जाए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का और कहें बताओ क्या क्या आपने देखा, तो कहेगा लगता है मुसलमानों का कोई खाने पीने का त्यौहार आ रहा है। कि मैं जिस मिठाई की दुकान पे गया वह रश था, जिस पकौड़े की दुकान पे गया वह लाइनें लगी हुई थी इफ्तार से पहले, और बोर्ड लगे हुए थे सहरी ऑफर, इफ्तार ऑफर, तो लगता है मुसलमानों का कोई खाने पीने का सालाना त्यौहार आता है। कितनी अजीब बात है यार, जिस महीने में पूरा दिन खाने पीने से रुकना है, उस महीने में सारा दिन रात खाने पीने की बातें हो रही होती हैं। मुझे बताए ना, हम आप दोस्त आपस में मिलते हैं क्या बात करते हैं, यार सुनाओ आज सहरी कहाँ करनी है, अच्छा भाई इफ्तार कहाँ करना है, रात किधर चलना है खाने के लिए। अरे भाई ये बात कौन करेगा, तरावी किधर पढ़नी है आज, तिलावत किधर करनी है, तहज्जुद कहाँ पढ़नी है, इल्म दीन की महफिल किधर सजी हुई है, जिक्र व अस्कार में आज बैठ के किधर करना है, आज मिलके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं कहाँ करनी, ये गुफ्तगू क्यों नहीं होती। माह रमजान तो नेकियों का अजर बढ़ा दिया गया, मगर दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है, या दूसरी आजकल खेल कूद शुरू हो गया रमजान में। ऐसा ना करें। माह रमजान के कैसे कैसे फजाइल हैं, जरा सुनिएगा। मेराज शरीफ की रिवायात में है, मेराज के दूल्हा मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के करीब एक फरिश्ता देखा। आप फरमाते लम अरा मिथलहु, यानी ऐसा निराला फरिश्ता मैंने कभी नहीं देखा। नबी पाक फरमा रहे हैं, तो आप फरमाते हैं कि मैंने ऐसा निराला फरिश्ता तो कभी नहीं देखा था। ये जब तस्बीह करता था तो उसकी ऐसी खूबसूरत आवाज थी कि उस आवाज से अर्श भी झूम उठता था। मैंने जिब्रील से पूछा अय्यु खल्की हादा, ऐ जिब्रील ये कौन सी मखलूक है। अर्ज की हुजूर ये एक फरिश्ता है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले पैदा किया गया था। मैंने पूछा इससे पहले ये कहाँ था। अर्ज किया अल्लाह पाक ने अर्श के नीचे जन्नत में एक जगह बनाई है, ये वहीं होता है। हुजूर आज आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ है। क्या शान है मेरे आका की, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अरे फरिश्ता भी मेरे आका के दीदार का तमन्नाई है। जिब्रील अमीन कहते हुजूर आज आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ है। मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते से एक बड़ा कमाल का सवाल किया, जरा सुनिएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते को सलाम किया तो वो अल्लाह पाक की तस्बीह में मसरूफ था, उसे सलाम सुनाई ना दिया। अब जिब्रील अमीन ने उसे कहा हादा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महबूब खुदा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब उसने सुना तो खुशी से अपने 2 सब्ज पर फैलाए। ये इतने बड़े पर थे जिन्होंने आसमानों और जमीन को घेर लिया। अब उसने मुझे नबी पाक फरमाते मुझसे गले मिलने की सादत हासिल की, अदब से बोसा भी दिया। फिर अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह पाक ने माह रमजान के सदके आपकी उम्मत की बख्शिश फरमा दी। उस फरिश्ते ने नबी पाक को अर्ज की कि हुजूर आपकी उम्मत को अल्लाह ने माह रमजान के सदके बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद फरमाते हैं, उस फरिश्ते के सामने 2 संदूक रखे हुए थे जिन पर हजारों ताले लगाए हुए थे। मैंने पूछा इन संदूकों में क्या है। उस फरिश्ते ने अर्ज की इन संदूकों में आपकी उम्मत के रोजादारों के लिए जहन्नम से आजादी के परवाने हैं। आए हाय, हम हमारी मगफिरत का इंतजाम पहले ही रब ने फरमा दिया है। काश हम माह रमजान के कदरदार बन जाएं। ऐ गुनाहगारों, तुम्हारी समझ लो बात बन आई है। आसियों की मगफिरत का लेकर आया है पयाम, झूम जाओ मुजरिमों रमजान महे गुफरान है। भाइयों बहनों करो सब नेकियों पर नेकियां, पड़ गए दोज़ख पे ताले कैद में शैतान है। अल्लाह अकबर। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये इस कदर मुबारक महीना है कि अल्लाह करीम इस महीने में रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुफ्ती साहब की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।